کچھ غلطیاں ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے قربانی ہماری ہوتی ہی نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی ہو گئی۔ ایک چیز اور، قربانی کرنے کے لیے ایسا نہیں کہ جیسا بھی پیسہ ہو آپ قربانی کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، جائز پیسہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں سود کا آپ کام کر رہے ہیں اور اس سے جو قربانی کر دیں تو قبول ہو جائے گی، نہیں، کیونکہ وہ پیسہ ہی جائز نہیں ہے تو قربانی کہاں سے ہو جائے گی اس کی۔ اور دوسری بات یہ، سب کچھ صحیح ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہماری قربانی نہیں ہوتی ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم نے قربانی کے لیے جانور بھی لائے، اچھے سے اس کی دیکھ بھال بھی کی، اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے جس سے ہم قربانی کرواتے ہیں وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا ہے۔ دیکھو سورت پوری جو ہے قربانی کی، اگر وہ نہ بھی پڑھی جائے لیکن یہ پڑھنا لازمی ہے بسم اللہ اللہ اکبر اس کو ذبح کرتے وقت۔ اب وہ جو بھی چھری چلا رہا ہے اس کے لیے ضروری، کچھ قریشی تو ایسے ہوتے ہیں گالیاں بکتے ہوتے ہیں اور قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، یہ قربانی بتائیے کہاں سے ہو جائے گی؟ اب ہمیں سنت کے مطابق کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، تو یہ چھوٹا کام تو نہیں، بہت بڑا کام ہے، سنت ابراہیمی ادا کرنے جا رہا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرنے کے لیے ہم جا رہے اور ہم اس کو چھوٹا موٹا سمجھ رہے، بس خرید لیا اور کوئی مطلب نہیں دوستو، سنتوں کا خیال رکھنا کس طرح سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا اور کس طرح آپ نے کرنے کا حکم دیا۔ دیکھیے صحیح طریقہ یہ ہے قربانی کرنے کا کہ جانور کو قربانی سے قبل کھانا پینا دکھائیں، کیونکہ اگر وہ پیاسا یا بھوکا ہوگا تو کھا لے گا، پھر اس کو قربانی جہاں پر کی جائے گی اس جگہ پر لے کر کے جائیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھری اس کے سامنے ہی تیز کرتے ہیں قربانی والے جانور کے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک جانور کو ذبح کر رہے اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، روکا، کہا یہ تم ڈبل اذیت دے رہے ہو قربانی کے جانور کو، اس کے سامنے ہی چھری تیز کر رہے ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں قربانی والے جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا ہے، پیچھے الگ اس سے ہٹ کے کریں، ایسا کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کو لٹائیں، ہمارے ہندوستان کے مطابق اس طرح کہ اس کا پورا جسم اتر کی طرف ہو جائے، سر اس کا دکن کی طرف ہو جائے اور اس کا چہرہ جو ہے کعبہ شریف کی رو ہو جائے۔ اس کے بعد ذبح کریں، کم سے کم 3 نسیں کاٹنا جانور کی یہ ضروری ہے، ویسے 4 کاٹ دیں لیکن کم سے کم 3، صحیح طریقہ یہ کہ 4 کاٹ دی جائیں لیکن کم سے کم 3 نسیں کاٹنا ہی چاہیے تاکہ اس کو اذیت۔ اور دوسری بات یہ، جیسے قربان ہوا فوراً کھال اتارنے لگ گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت یہ کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے باقاعدہ، جب اس کی روح ہر جگہ سے نکل جائے، خون اس کا ہر جگہ سے نکل جائے، اس کے بعد ہی اس کی کھال نکالی جائے۔ تو ہمیں قربانی جب ہم کرنے کے لیے آئے، اتنی بڑی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، تو کم سے کم ہمیں لحاظ کرنا ہوگا، جو طریقہ ہمارے حضور نے ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کریں۔ اگر خود نہیں آتا تو آپ مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، کسی عالم دین سے رابطہ کریں کہ حضرت ہمیں صحیح طریقہ بتائیے، انہیں بلائیں، اور اگر ان کو نہیں خود قربان کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم پوری ڈیٹیل لیں، یہ لازم ہے ہم پر، یہ شریعت کے مسائل ہمیں جاننا چاہیے۔